بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دار ارقم آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، کیا حال چال ہے آپ کے؟ امید ہے آپ لوگ بالکل بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم جماعت ہفتم میں لیکچر نمبر 3 کو دیکھتے ہیں، جو نظم نعت۔ اس میں ہم آج مکمل مشق کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے سوالات و جوابات۔ سوال نمبر 1 ہے، حمد اور نعت میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب ہے، حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، جبکہ نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ سوال نمبر 2، عقبہ بہتر ہونے سے کیا مراد ہے؟ عقبہ بہتر ہونے سے مراد آخرت میں اچھے انجام سے ہمکنار ہونا اور اللہ کی طرف سے جزائے خیر ملنا ہے۔ سوال نمبر 3، شمع ہدایت جلانے کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے اس کا، شمع ہدایت جلانے کا مطلب ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں نیکی اور سچائی کی رہنمائی فراہم کرنا، تاکہ انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ سوال نمبر 4، سیدھا راستہ سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے اس کا، سیدھا راستہ سے مراد نیکی اور بھلائی کا راستہ ہے، جو بندے کو اپنے رب سے ملاتا ہے اور انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بناتا ہے۔ سوال نمبر 5، توحید کی شعاعیں پھیلنے کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے اس کا، توحید کی شعاعیں پھیلنے کا مطلب ہے کہ دنیا تک اللہ کے ایک ہونے کا پیغام پہنچ جائے اور یہ بات پتہ چل جائے کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں ایک ہے اور اس کا کوئی ثانی نہیں۔ سوال نمبر 6، مشرق اور مغرب کیسے جگمگا اٹھے؟ جواب ہے اس کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پیغام پہنچایا تو مشرق اور مغرب توحید کی شعاعوں سے جگمگا۔ سوال نمبر 7 دیکھتے ہیں بیٹا، آپ کو اس نعت کا کون سا شعر پسند آیا؟ پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیں۔ تو بیٹے آپ نے دیکھنا ہے کہ پوری نعت میں آپ کو کون سا شعر جو ہے وہ سب سے اچھا لگا اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ ہر بچے کی اپنی پسند ہوتی ہے اور وہ اپنی وجہ بھی بتائے گا کہ مجھے یہ شعر کس لیے پسند آیا ہے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں سوال نمبر 2 کو، خالی جگہ میں نعت کے متن کے مطابق لفظ لگائیں۔ اس میں بیٹے دیکھتے ہیں سب سے پہلا، انسانیت کا ڈیش انسان کو دکھایا۔ آپشنس ہیں ہمارے پاس، چہرہ، رتبہ، منظر، رستہ، اور جو درست اس کا لفظ ہے، جواب ہے، وہ ہے رستہ۔ آپ کو ریڈ سرکل میں رستہ نظر آ رہا ہوگا۔ دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب ڈیش۔ اس کے آپشنس، سلیقے، قرینے، طریقے، وسیلے۔ اس میں بیٹے جیم جو ہے وہ لفظ ہم یہاں لگائیں گے، طریقے۔ دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے۔ عقبہ ہو جس سے ڈیش وہ راز بھی بتایا۔ اس میں آپشنس، بہتر، روشن، اعلیٰ، برتر۔ تو الف جو ہے وہ بہتر ہے۔ عقبہ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا۔ جو راستہ تھا سیدھا ڈیش کو بتایا۔ اس میں الف آپشن آئے گی، ایک، ہر ایک، ہر شخص، ہر فرد۔ الف آپشن ہم لگائیں گے، جو راستہ تھا سیدھا ایک کو بتایا۔ نیکسٹ ہے
ہر آدمی پہ کھولا ڈیش کا راز اس نے، الف حرکت، بے برکت، جیم شفقت، دال محنت۔ یہاں پر ریڈ سرکل آپ کو نظر آ رہا ہے، محنت۔ ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، جو ڈیش رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا، الف ہو، بے سو، جیم کھو، دال رو۔ بے میں سو ہے اور یہاں پر درست لفظ آئے گا، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا۔ پھیلی جہاں میں ہر سو ڈیش کی شعائیں، الف ایمان، بے قرآن، جیم توحید، دال اخلاص۔ تو ریڈ سرکل ہمیں کہاں نظر آ رہا ہے، جیم توحید۔ پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں، بھولی ہوئی تھی دنیا ڈیش خدا کو محشر، الف سچے، بے اپنے، جیم میرے، دال سب کے۔ جی بے پر ہمیں ریڈ سرکل نظر آ رہا ہے، بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر۔ سوال نمبر 3 میں ہم دیکھتے ہیں بیٹا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کے کیا حالات تھے، ایک پیراگراف میں بیان کریں۔ آپ نے بیٹے جب یہ ورک کرنا ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ اس وقت کے کیا حالات تھے، اور یہ میرا خیال ہے کہ سب کو ہی پتہ ہے کہ بہت بری کنڈیشن میں تھے عرب لوگ، جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے اور خانہ کعبہ کا طواف ننگے کرتے تھے، بیٹیوں کو مار ڈالتے تھے، اس طرح کی بے شمار برائیاں ان کے اندر اخلاقی موجود تھیں۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ آپ نے ایک پیراگراف کی صورت میں بیان کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والا سوال جو ہے وہ آپ اردو کی رف نوٹ بک پر لکھیں گے، نیٹ نوٹ بک پر آپ نے صرف سوال و جواب اور جملے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4 کو دیکھتے ہیں۔ اس نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن احسانات کا ذکر کیا گیا ہے انہیں ایک پیراگراف میں بیان کریں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں، لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ اس نعت میں کتنے احسانات کا ذکر کیا گیا ہے، تو وہ بھی بیٹے آپ نے ایک پیراگراف کی صورت میں لکھ کے تو رف نوٹ بک پر اس کو کام کو کر لینا ہے۔ سوال نمبر 5 دیکھتے ہیں ہم۔ سوال نمبر 5 میں کالم الف میں دیے گئے ہر مصرے کا دوسرا مصرع کالم بے میں تلاش کریں اور اسے دی گئی مثال کے مطابق کالم جیم میں لکھیں۔ کالم الف، کالم بے اور کالم جیم۔ مثال کے لیے انہوں نے ایک جو ہے وہ ہمیں مثال دے دی ہے کہ نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا۔ اب یہاں پر پیغام حق ہے کالم الف میں پہلا، اور کالم بے میں جا کے ہم دیکھتے ہیں تو یہ چوتھے نمبر پر جو لائن ہے وہ مصرع جو ہے وہ اس مصرے کے ساتھ ملتا ہے اور شعر مکمل ہوتا ہے۔ انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا، اور وہ لکھا ہوا سامنے ہمارے لیے نمونے کے طور پر موجود ہے۔ آگے اب آپ لوگوں کو اپنے نظر آ رہا ہوگا کہ اگلے جو مصرے ہیں ان کو میں نے لائنز کے ساتھ، کلرفل لائنز کے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ آپ نے اپنی بک پر اسی طرح سے ملا کے تو پھر ان مصروں کو کالم جیم کے خالی حصوں میں لکھنا بھی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ ایک دفعہ میں اس کو بول دیتی ہوں۔ نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے، بزم جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا۔ ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا۔ شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا۔ پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں، مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا۔ بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جھکایا۔ اس کا آسان طریقہ یہ بھی ہے بیٹا کہ جب آپ ایک مصرے کو پڑھتے ہو تو اپنی نعت کھول کر خود دیکھو کہ اس کے ساتھ دوسرا مصرع کیا ہے، پھر اس کو میچ کرنا
मिलाना और फिर कॉलम जी में लिखना भी बहुत आसान हो जाता है। आपके सामने ये हल किया हुआ सारा सवाल मौजूद है। इंशाल्लाह अब आप इसको बहुत अच्छे अंदाज में कर लेंगे। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 6, जुमलों में इस्तेमाल करें। सबसे पहले बेटा लफ्ज़ है पैगाम हक, फिर उकबा, फिर शम्मे हदायत, फिर गाफिल और तौहीद। तो नमूने के तौर पर मैं एक एक जुमला बताती जाती हूँ। इंशाल्लाह आप इससे भी ज़्यादा अच्छा और बेहतर जो जुमला है वो बनाएंगे और इसको अपनी नीट नोटबुक पर लिखेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को पैगाम हक सुनाया। उकबा, नेक अमाल करने से हम अपना उकबा बेहतर कर सकते हैं। शम्मे हदायत, इस दुनिया में शम्मे हदायत रोशन करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। गाफिल, कायद आज़म ने अपनी गाफिल कौम को जगाया और उनमें आज़ादी की हिम्मत पैदा की। तौहीद, तौहीद की शुआओं से सारा जहां जगमगा उठा। अगला सवाल है हमारा मुतज़ाद अल्फाज लिखें। तो हम देखते हैं हक का मुतज़ाद है बातिल, मशरिक़ का मुतज़ाद मग़रिब, खालिक का मुतज़ाद मखलूक। जी बेटे आगे देखते हैं हम। दुनिया का मुतज़ाद है आखिरत, संवारना का मुतज़ाद है बिगाड़ना, सीधा का मुतज़ाद है उल्टा, आग का पानी और तौहीद का कुफ्र। जी बेटे सवाल नंबर 8 को देखते हैं। नीचे दिए गए शेर को गौर से पढ़ें। तो यहाँ पर बेटे है शेर, लेकिन उसको डिवाइड करके आपको समझाने के लिए 2 कॉलम्स में लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको कि कॉलम अलिफ एंड कॉलम बे। पहले कॉलम अलिफ में जो लाइन मौजूद है वो है नात उस नबी की जिसने पैगाम हक अब कॉलम बे में सुनाया। इंसानियत का रास्ता इंसान को दिखाया, कॉलम बे में चला गया। अब कॉलम बे में दिए गए लफ्ज़ सुनाया और दिखाया हम आवाज़ लफ्ज़ हैं, इन्हें काफ़िया कहते हैं। इस नात के बाकी शेरों में इस्तेमाल होने वाले काफ़ियों की निशानदही करें। ये आप लोगों को समझाया गया है कि जो हम वज़न अल्फाज होते हैं उनको हम काफ़िया अल्फाज कहते हैं और वो यहाँ पर कॉलम बे में आपको नज़र आ रहे हैं, सुनाया, दिखाया। तो इसी तरह से बाकी पूरी नात में जो भी हम काफ़िया अल्फाज आपको लगते हैं कि ये हम काफ़िया हैं वो आप चुन के अलग करके लिखेंगे और ये काम भी आप रफ नोटबुक पर करेंगे। जी बेटे उम्मीद है आप लोगों को आज मुकम्मल मश्क जो करवाई गई है बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और इसको करने के बाद, इस लेक्चर को सुनने के बाद आप असेसमेंट बहुत अच्छे अंदाज में हल कर सकेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।